آج اگر حضرت ابوبکر زندہ ہونا، یقین کریں ان سے ذرا یہ اسلامک ہسٹری کے 2 ٹکڑے دکھائے جائیں، خون کے آنسو روئے کہ ثقیفہ بنی ساعدہ کے افیکٹ کہاں تک گئے ہیں، قیامت تک جا رہے ہیں۔ آج تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، چلے اس زمانے میں تو کوئی کہہ سکتا تھا، آج تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا، امت ایک ہی نہیں ہو رہی۔ جھوٹے آدمی کا ایک اصول نہیں ہوتا۔ یہاں مرزے نے شیعہ سنی تقسیم کا ذمہ دار نعوذ باللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا، لیکن ہم مرزے کا جھوٹا ہونا خود مرزے کی زبان سے ہی ثابت کرتے ہیں۔ باغی فدق کا آپ نے کہا تھا کہ میں 6 سال پہلے راؤنڈ اباؤٹ آپ نے کہا تھا کہ میں پورا ڈیٹیل کلپ بناؤں گا۔ ہاں جی، ضرورت ہی نہیں پڑی نا۔ آپ ایک بات سے کیسے مائنس کر سکتے ہیں کہ جی وہ مینیجریل ایشو تھا، مینیجریل ایشو کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اتنا بڑا فرقہ لانچ ہو گیا، اتنا بڑا فرقہ بن گیا۔ وہ اس کی وجہ سے نہیں لانچ ہوا، وہ آپ کے ماموں کی وجہ سے لانچ ہوا ہے۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو شیعہ فرقہ ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے ناصبیوں کی۔ جب شیعہ نے علی پہ مظالم ہوئے بنو امیہ کے دور میں، حضرت علی پہ لعنتیں کی گئیں، تو وہ غصہ جمع ہوتے ہوتے یہ اینڈ رزلٹ نکلا۔ دیکھا آپ نے مرزے نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کس طرح پینترا بدل لیا۔ یہاں اس تقسیم کا ذمہ دار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھہرا رہا ہے۔ ہمارے نزدیک تو دونوں جگہ مرزے نے جھوٹ بولا ہے اور دھوکے سے کام لیا ہے، لیکن ہم مرزے کے شاگردوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں بیانوں میں سے مرزے کا کون سا بیان سچا ہے اور کون سا بیان جھوٹا ہے؟ کیا یہاں بھی مرزے کے شاگرد یہی کہیں گے کہ دونوں بیان سچے ہیں؟